بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک حکیم صاحب کے اللہ پر یقین کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، سندھ کے قدیمی شہر میں ایک بہت نیک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا طب خانہ ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر جا کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حسب معمول حکیم صاحب نے دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے بیوی کی دی ہوئی چٹ کھولی، لیکن وہ چٹ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اس دوران ایک بڑی سی کار آ کر ان کے مطب کے سامنے رکی۔ حکیم صاحب نے گاڑی اور گاڑی والے کو کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ اکثر ہی ایسی گاڑیوں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب گاڑی سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کے لیے دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بتا دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ میں آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ آپ کو یاد ہے جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، اللہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا پہیہ اتار کر پنکچر لگانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا بابا، مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوا آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن قسمت کہ مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو اور خدا را
اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غم، خوشی، زندگی، موت، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اس نے دینی ہے، شفا ڈالنی ہے تو وہ بھی اسی نے ڈالنی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوا لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، تو آپ نے کہا تھا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے، اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ تھا، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری ہونے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی پاکستان آیا کار ادھر روکی، لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک شخص دکان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح لازماً 9 بجے پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے میں آج سویرے سویرے آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب میں 15 سال پہلے یہاں آپ کے مکتب میں ایک چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اپنی بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن پہلے میں نے اسے اسی گاڑی میں لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے خرید لو۔ وہاں جاتے ہی اسے بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ بخار کی گولیاں، ڈسپرین وغیرہ کھاتی رہی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو تو بہت سخت بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے، اور پھر وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ اب حکیم صاحب حیران و پریشان گویا ہوئے۔ محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔
میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے اس کے آگے کیا لکھا؟ آپ خود ذرا یہ چٹ پڑھ کے دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے چٹ پر جو چیز لکھی ہو مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، وہ تو عظیم ہے، کریم ہے۔ مجھے آپ کی بھانجی کی وفات کا بہت صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پہ حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کہانی تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں یقین کی کمی ہوتی ہے، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں۔ جس دن ہمارے دل میں 100% یقین آ گیا اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، ہمیشہ یقین رکھیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔